السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے درس کے اندر انشاءاللہ عید سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، چند چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات اور یوم عید کی صبح کو، یوم عید کی صبح تک تکبیرات کو بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے دراصل اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، دعائیں کی، سچی توبہ کی اور دیگر کئی عبادات سر انجام دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اور جب تم ان گنتیوں کو پورا کر لو، یعنی رمضان المبارک کے روزے کو پورا کر لو، اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں اس روزے کو پورا کرنے پر جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیو، دوسری چیز، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے اور عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر ہمیں اور آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری چیز اور اہم چیز ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو طاق عدد میں کھجوریں کھانا چاہیے۔ یہ مسنون ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953 کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل التمرات ویأکلہن وطرا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، آپ اس وقت تک اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں تناول فرما لیتے، کچھ کھجوریں کھا لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کتنا کھاتے تھے وہ بھی آپ نے بتلا دیا کہ آپ طاق عدد میں تناول فرماتے تھے، یا تو 1 کھجور، یا تو 3 کھجور، یا تو 5 کھجور، یعنی طاق عدد میں نبی علیہ السلام کھجور کھاتے تھے، اور طاق عدد میں کھجور کھانا یہ مسنون عمل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، چوتھی چیز جو ہے، عیدگاہ ہمیں اور آپ کو جاتے سمے پیدل جانا چاہیے۔ عیدگاہ پیدل جانا بھی چاہیے، اور عیدگاہ سے جب واپسی ہماری ہو تو پیدل آنا بھی چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے تھے اور آپ پیدل ہی واپس آتے تھے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اور آپ کو عیدگاہ پیدل جانا چاہیے اور واپسی بھی پیدل ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز، سرسری طور پر میں بتا رہا ہوں، پانچویں چیز، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے،
یہاں تک کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں تاکہ وہ بھلے وہ عیدگاہ سے باہر ہی بیٹھیں، نمازوں کے صفوں میں نہ جائیں، لیکن وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ نماز نہ پڑھیں لیکن وہ عیدگاہ سے باہر ہی بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو، چھٹی چیز ہے کہ نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، عیدگاہ میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی میدان نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہم نے متعین نہیں کی ہے عید کے لیے، تو پھر اس مصلیحت کے تحت ہم پڑھ سکتے ہیں اور بھی جگہوں پر، لیکن سنت یہ ہے کہ مسنون عمل یہی ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 889 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے جو اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے۔ آپ انہیں نصیحت کرتے، انہیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، اور اگر کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح ساتویں چیز، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہماری زبان پر تکبیرات رہنی چاہیے۔ اور تکبیرات کے کون سے کلمے پڑھنے چاہیے؟ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے جانا چاہیے، اور امام جب نماز شروع کر دے اس وقت تکبیرات بند کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد عید میں تکبیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عیدگاہ میں پہنچ کر جب تک امام نمازیں، یہ چیز واضح رہے کہ جب ہم اور آپ عیدگاہ میں پہنچ جائیں تو جب تک امام نماز عید کے لیے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک ہمیں اور آپ کو تکبیرات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آٹھویں چیز، نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 989، صحیح مسلم حدیث نمبر 884 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین لم يصلي قبلها ولا بعدها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح میرے بھائیو اور دوستو، نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت کی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 887 کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی۔ یعنی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عیدین ادا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ ہمیں اذان کا حکم دیتے تھے اور نہ ہی اقامت کرنے کی ہمیں تلقین کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور جن چیزوں کو ابھی ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک ماہ کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے، اور اسی طرح ان تمام باتوں پر اور ان آداب کو
ہمیں اور آپ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔